والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون كثير فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدیث طیبہ میں کچھ حصہ تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال شرح صدر کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق نصیب کر دے کہ ہمیں سننے کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ پر یہ بات عرض کی تھی کہ ہم یہ بات عرض کریں گے کہ اصحابہ پیغمبر اور اہل بیت کے درمیان اختلاف جو تھا وہ رائے کا تو ضرور تھا، مگر آپس میں عداوت اور دشمنی نہیں تھی۔ مگر آج 11 اگست ہے، سوموار کو 14 اگست کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر دنیا کے اندر غلاموں اور پاکستان والوں کے لیے بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان جیسی نعمت اور آزادی جیسی نعمت سے ہم کو نوازا۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے بدلے کے اندر غلامی ایک لعنت ہے، اور ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی زندگی کی صلاحیتیں، قابلیتیں اور اپنی زندگی کی خوشیوں اپنی منچاہی ترتیب کے مطابق، اپنی منچاہی زندگی کے مطابق اس سے مکمل طور پر لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا۔ اور غلامی ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے اندر بندے کا محکوم ہوتا ہے، اللہ کا محکوم نہیں ہوتا۔ اور آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے اندر بندہ اپنے اللہ کا محکوم ہوتا ہے، کسی بندے کا محکوم نہیں ہوتا۔ اور یہ آزادی کی نعمت 14 اگست کے دن کے اندر پاکستان کی صورت کے اندر، اس خطے کی صورت کے اندر ہم انسانوں کے، ہم لوگوں کے حصے کے اندر آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اور قرآن کریم اس چیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمت عطا کرے
اور پھر وہ بندہ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس نعمت کو چھین لیتے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورت سبا۔ اس کے اندر ایک قوم سبا کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم سبا کو ہم نے 2 باغ عطا کر رکھے تھے، اور ایسے باغ عطا کر رکھے تھے جس کے اندر ہم نے ان کو اس کے ہر درخت کو پھلوں سے بھر دیا تھا، پھر اس میں سے ہم نے نہروں کو گزار دیا تاکہ ان کو پانی کے لینے کے اندر باہر نہ جانا پڑے، پھر اس کے درمیان سے ہم نے ان کے لیے راستوں کو بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جنتان عن یمین و شمال۔ عربوں کے الفاظ کے اندر دیکھا جائے ویسے تو باغ کو باغ حدیقہ بھی کہتے ہیں، لیکن حدیقہ اس باغ کو کہا جاتا ہے، علماء لغت نے لکھا ہے اس کے اندر انسان کو نعمت تو حاصل ہو مگر سکون اور راحت اور امن حاصل نہ ہو۔ جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر انسان کو نعمت کے ساتھ ساتھ راحت، سکون اور امن بھی حاصل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو 2 جنتیں عطا کی، 2 باغ عطا کیے تھے، اگر وہ ان کے دائیں جانب اور بائیں جانب باغات ہی تھے، اللہ نے وہاں سے ان کو نعمتوں سے بھی نوازا، اس کے ساتھ راحت اور سکون سے بھی نوازا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ ہم نے اس جو قوم سبا کا جو شہر تھا، جو بستی تھی، ہم نے اس کو برکت والا طیب پاکیزہ بنا دیا، لیکن جب انہوں نے اس ہمارے دیے ہوئے رزق کی ناشکری کی اور ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ وہی جو باغات تھے، انہیں باغات میں سے ایک نہر کے ایک بند کو ہم نے کھول دیا، جب وہ بند کھولا ان کے باغات ملیامین ہو گئے، ان کی نعمتیں ختم ہو گئی، ان کے راستے اجڑ گئے، ان کی راحت اور سکون بدامنی کے اندر پھیل گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ پھر اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو مجرم قرار دینے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو امن والا، سکون والا، طیب اور پاکیزہ رزق بھی عطا کیا، اس کے ساتھ ساتھ امن والا شہر اور گھر بھی عطا کیا، لیکن جب انہوں نے اس پر میرا شکر نہ کیا تو ہم نے اسی بات کو ملیامین کر دیا، ان کی راحت اور سکون کو پریشانی کے اندر بدل دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے تحت علماء مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اگر انسان کو امن والا وطن، انسان کو امن والا شہر، انسان کو امن والا گھر، امن والا محلہ مل جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہر انسان کے لیے فرض ہے۔ اگر نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ناشکری کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر اس امن کو، اس سکون کو، راحت کو بدل کر پریشانی اور مصیبت کا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے۔ 14 اگست کے دن کے اندر ہمارے حصے کے اندر پاکستان بننے عزیز آیا، یہ وہ امن کا گہوارہ ہمارے لیے ثابت ہوا۔ اس سے پہلے تاریخ کو دہرایا جائے جب انگریز نے ہندوستان کے اندر آ کر اپنے پنجے جمائے، اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی، علماء نے تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کسی مسلمان کو بھی اپنے ہی گھر کے اندر، اپنے ہی محلے کے اندر سکون اور راحت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے ہندو اور وہاں کے کافر لوگ صرف اس نہر پر اور اس نقطۂ نگاہ سے اس انسان کو قتل کر دینا ان کے لیے حلال ہوتا تھا کہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور وہاں کی گھر کے اندر رہنے والی عورتیں اس نگاہ سے کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والی ہیں، ان کی غلام اور ان کی بادیاں ہوا کرتی تھی، جب ان کا جی چاہتا وہ آ کر اپنے حوث کو ان کے اوپر آ کر مٹا لیتے۔ تو اس حالت کے اندر مسلمانوں نے جب اپنی مذہبی مسلکی غلامی کو دیکھا، اپنی عزت اور آبرو کو ناپامال ہوتے ہوئے دیکھا، اس وقت پھر ایک ایسے خطے کی ضرورت پڑی جہاں پر مذہب کے اندر مذہب کے
مگر کو بجا لانے کے اندر بھی آزادی ہو، اپنی عزت اور آبرو کے بچانے کے اندر بھی آزادی ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنے کے اندر بھی وہ انسان آزاد ہو۔ اللہ نے اس خطے کو اس کے بدلے کے اندر عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سب سے پہلا نعرہ لگا تو یہی لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف اس لیے اس خطے کو لیا گیا، پھر یہ جو ہمیں ایک تحفے کے طور پر مل گیا، ہمیں ایک ہدیے کے طور پر مل گیا، ہبے کے طور پر بنا بنایا ہمارے دامن کے اندر آ گیا، نہیں تو یہ ہمیں گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر پیچھے سے نہیں ملا۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں لگی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، ہمارے استاد محترم مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب جب دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے سہارنپور بھی گئے اور وہاں پر سمرقند کے علاقے کے اندر گئے تو وہاں سمرقند کے علاقے کے اندر انہوں نے بتایا، سمرقند کے ساتھ ایک علاقہ وہاں پر لوگ ہمیں لے کر کے اور ایک کنویں پر لے گئے اور کہا کہ یہ کنواں دیکھو، یہ کنواں جو ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جب یہ پاکستان بنا تھا، یہ ملک مسلمانوں کے لیے آزاد ہوا تھا، اس وقت اس کنویں کے اندر 65,000 عورتوں نے صرف اور صرف اپنی آبرو کو، عزت کو بچانے کے لیے، ان کفار سے، ان کی ہوس سے بچنے کے لیے اس کنویں کے اندر انہوں نے چھلانگ لگا دی تاکہ ہماری عزت بچ جائے، تاکہ ہماری آبرو بچ جائے۔ تین عورتیں تھیں، 60,000 کے قریب عورتیں جو وہاں سے ہندوستان سے پاکستان میں آنے کے لیے نکلی۔ تاریخ کی کتب کے اندر لکھا ہے وہ پاکستان تک نہ پہنچ سکی، کفار کے ہتھے چڑھی، انہیں کی باندیاں بن کر رہ گئی اور انہیں کے گھر کے اندر انہیں کے بچے جننے لگے۔ اور یاد رکھیے اس کے پیچھے علماء نے، اس کے پیچھے عوام الناس نے، ہر ایک طبقے نے قربانیاں دی۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے، جلندھر سے قافلہ چلا، جب وہ وہاں سے نکلے تو کچھ لوگ تھے اور چھپتے چھپاتے لکھتے ہیں کہ جب ہم جلندھر سے باہر نکلے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ سکھوں کا ایک گروہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، ان کو قتل عام کر رہا ہے۔ وہاں پر عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ ہم نے ایک فصل کے اندر، وہ اپنی آبیتی کے اندر لکھتے ہیں، ایک فصل کے اندر ہم نے بنا لی چھپے کہ یہاں پر چھپ جاتے ہیں، جب یہ ٹولہ، یہ ظالم لوگ آگے نکل جائیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جب ہم فصل کے اندر پہنچے تو وہاں پر اس کے اندر بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ ایک دودھ پیتا بچہ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹا، پہلے وہ سو رہا تھا، جب وہ جاگا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب اس نے رونا شروع کیا، اب ماں کو اور ہر ایک گروہ کے اندر، اس قافلے کے اندر آنے والا ہر ایک شخص یہ سمجھنے لگا کہ اس کے رونے کی آواز کی وجہ سے وہ سکھ، وہ ہندو، وہ کفار ہمارے اوپر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کی وجہ سے ہمارا قتل عام کریں گے۔ تو اس وجہ سے جب ماں پریشان ہوئی تو ماں کو اور کچھ نہ سوچا، اس نے ایک ایک مسلمان، ایک ایک اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی جان کو بچانے کے لیے اس نے اپنے ہی دامن، اپنے ہی پیٹ سے، بدن سے جنے ہوئے بچے کے گردن کو دبوچ دیا اور وہیں پر اس کو مار دیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ نکلے، اور اس کی آواز کے باہر نہ نکلے گی تو یہ سارے کا سارا قافلہ بچ جائے گا۔ اگر اس کی آواز باہر نکلی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ تو اس کے پیچھے ماں نے اپنے بچوں کے قدم کو دبوچ دیا۔ سب سے پہلی ریل گاڑی جو پاکستان کی سرزمین پر ہندوستان کی طرف آئی، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس کا سب سے پہلے استقبال کرنے والے محمد علی جناح تھے۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچے، گاڑی آئی، دروازے کو کھولا گیا، پوری گاڑی کے اندر صرف ایک انسان کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو زندہ وہاں پر موجود ہو۔ بچے ذبح شدہ پڑے ہوئے تھے، عورتیں نوجوان تھیں، مردوں کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ کیا قصور تھا؟ صرف اور صرف یہ کہ انہوں نے اپنے مذہب کی آزادی کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اللہ کے سامنے سر مسجود ہونے کے لیے ایک خطے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہمیں ایک ایسی زمین چاہیے کہ جہاں پر کھلے عام ہم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر سکیں، ہم کھلے عام قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کھلے عام کر سکیں۔ یہاں پر ہم رہتے ہوئے بندوں کی بندگی کے اندر نہیں رہ سکتے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر، اس
اس کی محکومیت کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے تو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں لگی ہیں کہ ایک واقعات ہیں. اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو کھول کر پڑھیں تو ہمیں سمجھ کے اندر آئے گا کہ یہ پاکستان کی ایک ایک چپا، اس ایک ایک چپے کے پیچھے ہزاروں انسانوں نے اپنے خون اور جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں. پھر اس کے بدلے کے اندر 14 اگست 1947 کے اندر یہ پاکستان کی سرزمین، یہ خطہ وجود کے اندر آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہوئی امن، سکون، راحت ہمارے حصے کے اندر جو لائے ہیں وہ ان کی قربانیوں کا صدقہ تھا. اور آج ہم 14 اگست کے دن جشن آزادی کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ میں نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ ہم اپنے ہی گلی کے اندر، اپنے ہی محلے کے اندر ہم کیا دوسروں کی، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے گھر کے اندر بیمار آدمی کو تکلیف ہم پہنچاتے ہیں، پٹاخے بجا کر، باجے بجا کر، اور اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر وہ تو کٹ مرے اس لیے کہ تمہیں راحت مل جائے، وہ تو انہوں نے جانیں دے دی اس لیے کہ تمہیں سکون مل جائے، انہوں نے تو اپنے گلے کٹوا دیے اس لیے کہ آپ کو ایسا خطہ مل جائے جس کے اندر کسی قسم کی کبھی بھی کسی لمحے کے اندر کوئی پریشانی نہ آئے. جب تمہیں مذہب کے نام پر اپنا سر مسدود کرنا چاہو کھلے عام کر سکو، اللہ کا نام لینا چاہو کھلے عام کر سکو، کوئی کافر تم پر مسلط نہ ہو، کوئی ہندو تم پر مسلط نہ ہو، کوئی تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری ماں پر اپنا پنجہ نہ گاڑ سکے. انہوں نے تو اس لیے راحت اور سکون کے لیے یہ خطہ قربانیاں دے کر ہمیں دی تھی، اور ہم خود ہی اپنے ہی گھروں کے اندر رہ کر اپنے ہی پڑوسیوں کو جشن آزادی کے نام پر اور 14 اگست کے دن پریشان کرنے لگ جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ چونکہ اس دن کے اندر ہمیں آزادی ملی ہے. آزادی کے نام پر گانے بجانے کا انداز اس انداز کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی سونا چاہے، آرام کرنا چاہے، وہاں پر کوئی آرام نہیں کر سکتا، کوئی مریض ہو تو راحت نہیں پا سکتا، سکون نہیں پا سکتا. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جس انسان کے ہاتھ سے یا جس انسان کے کسی عمل سے کوئی دوسرا انسان تکلیف کے اندر مبتلا ہو. تو جو تکلیف دینے والا انسان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ نماز پڑھنے والا ہے، اگرچہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، اگرچہ وہ نوافل کی پابندی کرنے والا ہے، اگرچہ اپنے ہاتھ کے اوپر ہر وقت تصویر رکھنے والا ہے، اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر لگی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا. میں نے نہیں دیا، کسی مفتی یا عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وہ انسان کو بار کے اندر، وہ انسان اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور ایمان والوں کی صفوں کے اندر کھڑے، یہ بات دور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ انسان میری نظر کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے. جب وہ ایمان والا نہیں، مسلمان نہیں، تسبیح اور ذکر اذکار کرنے کا کیا فائدہ، عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. کہ قیامت کے دن وہ انسان کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جو انسان مسلمان نہیں ہوگا، اس کے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جائیں گے تو انبار ہوں گے. وہ دور سے دیکھے گا تو ایسے لگے گا جیسے صحرا کے اندر بہت سا پانی اس کو نظر آتا ہے، جب قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے اعمال کے انبار دیکھے گا لیکن جب قریب جائے گا اس کے کھاتے کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہوگا. وجہ اس لیے کہ اس کے دل سے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نکال چکے تھے، اسلام سے وہ فارغ ہو چکا تھا. اس اسلام سے فراغت اور ایمان سے خالی ہونے کی جو اور بہت سی نشانیاں اور علامات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جو انسان دوسرے کو تکلیف دیتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے یا کسی اور انداز میں، وہ انسان چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ وہ انسان اپنے اسلام سے، ایمان سے نکل چکا ہے، خارج ہو چکا ہے. جشن آزادی کے نام پر آج ہم یہی تو سب کچھ کر رہے ہیں.
جشن آزادی کے نام پر ہم یہی تو سب کچھ کر رہے ہیں، وہ راحت اور سکون، وہ اطمینان لینے کے لیے، پانے کے لیے، اپنی اولادوں کو دینے کے لیے، اپنے نسلوں کو دینے کے لیے، جو اپنے گلے کٹوا گئے، جو اپنی جانیں قربان کر گئے، وہ تو اس کے بدلے کے اندر اطمینان دے گئے، راحت اور سکون دے گئے، لیکن اسی راحت اور سکون کو آج ہم نے اپنوں ہی سے خود سے چھین لیا۔ تو یہ پاکستان کی نعمت کا ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو اس امن اور سکون اور راحت کا ایک شہر عطا کیا، لیکن جب انہوں نے اس کی ناشکری کی، اللہ نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر ہم بھی ناشکری کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں وہی دن اور وہی ایام نہ آ جائیں کہ ہمارے لیے اللہ کا نام لینا، قرآن کریم کا پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنا یہ اس قدر مشکل ہو جائے جیسے کہ پھانسی کو چننا آسان ہو اور اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے، کہیں وہ دوبارہ حالات نہ ہم پر لا کر کھڑے کر دیے جائیں۔ اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ شکر کا طریقہ کیا؟ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے کفار کے سامنے پریشانیاں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، آپ کو ستایا گیا۔ جب مدینہ طیبہ کی ریاست آپ کے حصے کے اندر آئی، آپ سب سے پہلے قباء کی مسجد کا آپ نے سب سے پہلے بنیاد رکھی، اس کے اندر نماز کو شروع کیا، وہاں سے آگے چلے مدینہ طیبہ کے شہر کی طرف۔ جب وہاں پر پہنچے آپ نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ بدر کے میدان کے اندر آپ کو آزادی کی خوشی نصیب کی۔ کفار کو جب شکست ہوئی، سب سے پہلے یہ فتح تھی، حضور واپس تشریف لائے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، فتح مکہ ہوا۔ صحابہ کی زبانوں پر یہ جملے تھے کہ آج وہ دن آ چکا ہے، ہم اپنے ایک ایک صدمے کا حساب چن چن کر لیں گے، ہم ایک ایک اپنی مار کا حساب چن چن کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم سلفنا ونحن بالعدل۔ آج کے دن کے اندر کسی کے اوپر بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، ہم نے ہر ایک کو معاف کر دیا۔ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، جیسے ہی آپ سواری سے نیچے زمین پر اترے، آپ نے اس خوشی کے اظہار کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جب سے یہ پاکستان بنا اس کے بعد جب تک زندہ رہے، ان کی خانقاہ کے اندر جتنے بھی لوگ اس دن موجود ہوتے اور وہ دن 14 اگست کا ہوتا تو اس دن خود بھی اور اپنے مریدین کو بھی روزہ رکھواتے، سحری کا انتظام بھی خود کرتے، افطاری کا انتظام بھی خود کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کے بدلے کے اندر کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی مشکلات کے بعد ریاست مدینہ طیبہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے، آپ نے سب سے پہلے یہ دعا کی، یا اللہ یہ جو مدینہ تو مجھے عطا کر رہا ہے، اس مدینے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دن کے اندر دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو پاکستان تو نے ہم کو عطا کیا ہے، آباء و اجداد کی قربانیوں کے بعد اس کی حقیقی محبت ہمارے دل کے اندر ڈال دے۔ دوسری دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے یا اللہ یہ جو مدینہ تم نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے بدھ کے اندر، اس کے سیر کے اندر، اس کی قلعوں کے اندر، وزن کرنے والی ہر چیز کے اندر یا اللہ تو برکت عطا کر دے، تاکہ اس کے اندر رہنے والے ہر ایک کی معیشت تنگی سے نکل کر وسعت کے اندر آ جائے۔ ہمیں بھی چاہیے 14 اگست کے دن اللہ کی حضور یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو پاکستان مارد وجود کے اندر آیا ہمیں تحفے کے طور پر مل گیا، اگرچہ آباء و اجداد کی قربانیاں لگی ہیں، یا اللہ اس کی معیشت کو ٹھیک فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا فرمائی، اور جب حضور وہاں پر پہنچے، صحابہ پہنچے، وہاں کی آب و ہوا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیماری رکھی تھی جو بخار کی بیماری تھی، جو بھی وہاں پر پہنچا بخار ہو گیا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس آب و ہوا کو صحت والا بنا دے، اس بخار کو جوفہ وادی کی طرف بھیج دے اور مدینہ طیبہ کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک حکیم چلا تھا مصر سے مدینہ طیبہ پر آ کر بیٹھا، اس لیے کہ میں ان صحابہ کی اور
اور ان لوگوں کی تکلیفوں کو، پریشانیوں اور بیماریوں کا علاج کرو۔ کئی دن رہنے کے بعد واپس چلا گیا، کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہاں پر تو کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے میرے پیغمبر کی دعا تھی۔ تو ہم بھی اپنے وطن کے لیے یہ دعا کریں اس دن کے اندر کہ یا اللہ اس سے بیماریوں کو تو اٹھا لے، اس کے باسی کو ہر ایک بیماری سے نجات دے کر صحت والی زندگیاں نصیب فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔